ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے، اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں شمار ہوتے تھے، اور ہر طرح کی تکلیف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچانے میں یہ پیش ہوا کرتے تھے۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان شہید ہوئے، تو اس کا ایک سبب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بنے جب اسلام لے کر نہیں آئے تھے، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اوپر غالب ہیں تو ان سے بدلہ نہیں لے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ لکھا کہ وقال ابی سفیان وقد سیق الیہ بعد ان جلب الیہ الاحزاب وقتل عمه واصحابه ومثل بهم فعفى عنه ولاطفه في القول، حضور نے ان کو بھی معاف کیا اور ان کے ساتھ انتہائی لطیف کلام کیا، لطف والا کلام کیا، اور ان سے کہا ویحک یا ابا سفیان الم یعنی لک ان تعلم ان لا الہ الا اللہ، اے ابو سفیان خرابی ہو، کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا تیرے لیے کہ تو یہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی تمام بتوں کی عبادت چھوڑ دے اور ایک معبود برحق کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو ابو سفیان بھی بول اٹھے اس وقت کہ ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ما احلمک و اوصلک و اکرمک، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر حلم فرمانے والے ہیں، عفو درگزر فرمانے والے ہیں، کس قدر صلہ رحمی کرنے والے ہیں، کس قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحم فرمانے والے ہیں، کرم فرمانے والے ہیں۔ پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آ گئے، وہ ایمان اسلام لانا یہ پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وکان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابعد الناس غضبا واسرعهم رضا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ غصے سے دور رہا کرتے تھے، اور سب سے زیادہ لوگوں سے راضی ہو جانے والے، یعنی ان کو معاف فرما دینے والے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم